السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ویڈیوز. آج ہے 27 اگست 2025 اور بات کریں گے یہ جو ہماری مختلف پروفیشنل فیلڈز کے حوالے سے لوگوں پہ سٹریس ہے اور کیوں ہے سٹریس. خاص طور پہ جو بینکنگ سیکٹر، انشورنس سیکٹر، فارما سیکٹر کے لوگ ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں. بہت سے ہمارے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، ان کے ینگسٹرز جو ہیں وہ ٹینس رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں. جابس کی ٹینشن ہے. بینکنگ سیکٹر میں آخر ایسا کیا پریشر ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وائٹ کالر جابز ہیں، لیکن ان وائٹ کالر جابز میں بھی جو لوگ دفتروں میں جاتے ہیں وہ بیچارے صبح سے لے کے رات تک پریشان رہتے ہیں، انڈر سٹریس رہتے ہیں، دباؤ میں رہتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ان جابس کی ریکوائرمنٹس ایسی کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم بینک مینیجرز کو دیکھ لیں تو بینک مینیجر بڑی اچھی پوزیشن ہوتی ہے اور صاف ستھری برانچ ہوتی ہے، اے سی ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر عملہ ہوتا ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، وہ ان کی اچھی طرح ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں، گیسچر دیتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، ان کو اچھے ٹھنڈے اے سی ماحول میں ویلکم کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو بظاہر تو بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے کسی بھی بینک برانچ میں مینیجر کے پاس. لیکن وہ مینیجر خود کتنے سٹریس میں ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم؟ جو آپ کے کوئی رشتہ دار، دوست، احباب ہوں گے جو مینیجرز ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا دباؤ ہوتا ہے کام کا. اور انشورنس میں تو مجھے آج ہی ہمارے ایک صاحب پرانے جرنلسٹ ہیں، وہ دی نیوز کے ساتھ وابستہ رہے، پھر وہ دبئی میں رہے، پھر وہ لاہور میں بھی رہے مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ. تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی 10 سال پہلے صحافت کے شعبے کو خیر بات کہہ دیا تھا. اب تو وہ کراچی میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے انشورنس کی فیلڈ کو اڈاپٹ کر لیا تھا. تو وہ مختلف انشورنس کمپنیوں کے ساتھ رہے، پھر کووڈ آیا تو ان کی جابس چینج ہوئی، لیکن انہوں نے مختلف ادوار میں جو انشورنس کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ رہ کے کام کیا تو وہ اس میں کافی ان کو تجربہ ہوا. اور بتا رہے تھے کہ بھئی اتنا سٹریس ہے کہ اس میں آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ نے ٹارگیٹس پورے نہیں کی، سیلری ہوتی ہے اور ساتھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں اور آپ کو کمیشن ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کوارٹرلی اچیو کرنی ہوتی ہیں چیزیں، اگر کوارٹرلی آپ نے اچیو نہیں کیا کوئی ٹارگیٹ تو پھر آپ کی سیلری جو ہے وہ روک دی جاتی ہے اور آپ کو کمیشن پہ لایا جاتا ہے. اور اگر آپ نے دوبارہ 3 مہینے جو ہے وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو دوبارہ سے آپ کی سیلری سٹارٹ ہو جاتی ہے، ورنہ پھر آپ جو ہے وہ کنٹینیوسلی کمیشن پہ کام کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح ان لوگوں کے یونٹس ہیڈ ہوتے ہیں، پھر ان کے برانچز ہوتی ہیں، پھر ان کے مختلف علاقوں کی جابز ہوتی ہیں، ان سب کے ٹائٹلز الگ ہوتے ہیں، لیکن ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ اتنی آپ کو، اتنے کروڑ کی آپ کو سیل کرنی ہے، کتنے لوگ آپ نے ہائر کرنے ہیں. ہاں، یہ بھی بتا رہے تھے کہ اس میں نئے لوگوں کی ہائرنگ بھی کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے ہر کوارٹر میں کوئی 8 نئے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اگر آپ سے ہائرنگ نہیں ہو رہی تو آپ کو ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ کو دوبارہ سیلز میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے پریشر سے لوگ گزرتے ہیں اور بیچارے کہنے کو تو بڑی صاف ستھری وائٹ کالر جابز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچاروں کی زندگی جو ہے وہ بڑے دباؤ میں رہتی ہے. یہی بینک مینیجرز کا حال ہے کہ بینک مینیجر اور ان کے نیچے جو عملہ ہے، میں اکثر اپنے کسی نہ کسی برانچ میں بینک مینیجرز کے بعد جب جاننے والے وہاں بیٹھتا ہوں جا کے تو پتہ چلتا ہے کہ جی ٹارگیٹس صبح سے میٹنگز ہو رہی ہیں، آن لائن میٹنگز ہو رہی ہیں، پھر فزیکل میٹنگز ہو رہی ہیں، پھر برانچ کے انسپیکشنز ہو رہے ہیں، یا برانچ کے اوپر جو افسران ہوتے ہیں وہ زون میں یا اپنے علاقے میں بلاتے رہتے ہیں اور انسپیکشنز اور سرپرائز وزٹ اور ملاقاتیں اور ہوتی ہیں. تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو، ہم سمجھتے ہیں نا اکاؤنٹس انہوں نے کھولنے ہوتے ہیں، یہی ان کا کام ہے. صرف ایسا نہیں ہے. برانچ مینیجر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی برانچ میں کتنا کیش انفلو ہو رہا ہے اور کتنے لوگ اس میں نئے اکاؤنٹس کھول رہے ہیں اور پیسے رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بڑے کام ہیں. مثال کے طور پہ ان کے پاس انشورنس کمپنیز کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، انہوں نے انشورنس پالیسیز بھی جو ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو آفر کرنی ہوتی ہیں، ان سے بھی انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح کریڈٹ کارڈز کا ایک پورا ایک میکینزم ہے. کریڈٹ کارڈ بیچنے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں ان کی لمٹس انہینس کرانی ہوتی ہیں. اس طرح کے نئی اسکیمیں آتی ہیں، جیسے آٹو لونز آتے ہیں تو آٹو لونز ہیں، ہاؤس فائنینسنگ ہے، پھر حج کی آفرز آ جاتی ہیں. اس طرح بہت ساری اسکیمیں بینک سارا سال کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے اور وہ انہوں نے اپنے عملے کے ذریعے ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ برانچ مینیجر ہو یا بینک میں کام کرنے والا عملہ ہو، وائٹ کالر جابز کرنے والے سب لوگ جو ہیں وہ انڈر سٹریس رہتے ہیں. کسی کو کریڈٹ کارڈ بیچنے کی فکر ہے، کسی کو آٹو فائنینسنگ کی فکر ہے کہ زیادہ گاڑیاں بیچنی ہیں، کسی کو جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کا پرابلم ہے. سارے چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن ان کے ہیڈ آفس والے ان کے کریڈٹ کارڈز کو تھرو نہیں کرتے، ان کے لمٹس نہیں بڑھاتے.
وہ بڑی مشکل سے کسی کلائنٹ کو جو ہے وہ راضی کرتے ہیں، اور وہ کلائنٹ جو ہے وہ اس کی جب جتنی ڈیٹیلز یہ مانگتے ہیں بینک والے، تو وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے خلاف کوئی انٹروگیشن ہو رہی ہے، کیا مجھے کیا آپ نیب ویب سے گزارنا چاہتے ہیں، یا میرے بارے میں اتنے پرٹیکولرس کیوں لے رہے ہیں، اور مجھے یہ معلومات آپ کہاں پاس آن کریں گے. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی انہیں جب دوچار ہونا پڑتا ہے عملے کو، تو یہ بڑے فیڈ اپ ہوتے ہیں بیچارے، پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں. اچھا، یہی حال میں نے دیکھا فارما سیکٹر کا. فارما سیکٹر میں جو ہمارے سیلز ریپ ہیں، یا جو ان کے اوپر لوگ ہوتے ہیں ایریا سیلز میں، یا جو بھی، یہ بھی بیچارے، ان کے بھی بڑے ٹارگٹس ہوتے ہیں. انہوں نے بھی جا کے ڈاکٹروں کے نخرے اٹھانے ہوتے ہیں، مختلف سرکاری اسپتالوں میں، پرائیویٹ کلینکس میں ان کے پاس جاتے ہیں. وہ ان کو کہیں کہیں چکر لگواتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، پھر ان سے فرمائشیں کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ بھئی یہ شعبہ بھی بہت بدنام ہو چکا ہے کہ جی اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کرپشن ہے، یا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ دو نمبریاں ہیں، یا اس میں آفرز کی بھرمار ہے. اور آپ جو کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے، کوئی آپ کو باہر کے ٹور آفر کرتی ہے، کوئی فیملی شاپنگ آفر کرتی ہے، کوئی فیملی ہالیڈے ٹرپ آفر کرتی ہے، کوئی آپ کو اور کچھ نہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی ڈیمانڈز آ جاتی ہیں کہ بھئی میرے کلینک میں جو ہے وہ سامان چاہیے، میرے کلینک میں رنگ روغن چاہیے، میرے کلینک میں کوئی LCDs چاہیے، کوئی ریفریجریٹرز چاہیے. اس طرح کی چیزیں بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں مختلف ادویات ساز کمپنیوں سے، اور وہ بیچارے پورے کرتے ہیں، ان کے نخرے اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے بدلے میں وہ اپنی دوائیاں بیچنے پر ان کو مجبور کرتے ہیں، اور وہ دوائیاں یہ ان مریضوں کو بیچ دیتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ مریض آتا ہے کسی ایک چیز کا ٹیسٹ کرانے، یہ اس کو 1 2 3 4 ٹیسٹ کروا کے ان لیبارٹریوں کے پاس بھیج دیتے ہیں جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہوتی ہے، اور ان لیبارٹریوں کے ساتھ ساتھ ان کو وہ ادویات نسخے میں ڈال دیتے ہیں جو ان بیچاروں کو شاید ضرورت نہیں ہوتی، یا کم مقدار میں چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو مقدار بڑھا دیتے ہیں، یا دوائیوں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں، والیوم بڑھا دیتے ہیں، تاکہ ان کی علاقے کی سیل والیوم جب بڑھتا ہے تو اس کا ان کو بینیفٹ ملتا ہے. تو یہ ڈاکٹروں کا اور سیلز ریپ جو ہیں فارما والے، ان کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یا جو اس کے بارے میں بدنام ہے، سارے تو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن موسٹلی پریکٹس اسی طرح ہو رہی ہے. اور بہت سے اسپتالوں میں، بہت سے کلینکس میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ سیلز ریپ آتے ہیں، وہ آفرز لے کر آتے ہیں، وہ سیمپلز لے کر آتے ہیں. اب دیکھیں نا، برطانیہ میں پاکستان کا ایک ڈاکٹر جوڑا ہے، وہ اس چکر میں پکڑا گیا، حالانکہ ان کو برطانیہ میں وہاں کی ساری سہولتیں مل رہی تھیں، سرکاری جاب تھی، اور وہ اس لیے پکڑے گئے کہ وہاں پہ انہوں نے جو کووڈ کے دوران جو سیمپلز آئے تھے وہ انہوں نے وہاں سے چرا لیے، اور وہ سیمپلز آن لائن بیچ رہے تھے. اور وہ جو خاتون ڈاکٹر تھیں اور ان کے شوہر تھے، ان کو اس چکر میں پکڑ لیا گیا کہ کمپنی نے شکایت کی کہ بھئی ہمارے سیمپلز کیسے بک رہے ہیں، ہم نے تو یہ سیمپلز فری دیے تھے، اور یہ کووڈ کے دور میں خرچ ہونے چاہیے تھے، اور یہ کووڈ کے دور میں کون سے اسپتال سے یہ چوری ہوئے ہیں، اور اب یہ ان کو آن سیل بیچا گیا. تو اس کی سب تحقیقات ہوئی، تو انہوں نے ٹریس آؤٹ کر لیا کہ بھئی یہ فلاں اسپتال سے چوری ہوئے ہیں سیمپلز، وہاں پہ ڈیلیور ہوئے تھے. وہاں پہ چیک کیا تو کون کون سی ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز تھیں وہ پتہ چل گیا. اور انہی ڈاکٹرز نے آن لائن اپنی الگ ایک شاپ بنا کے تو وہاں سے وہ آرڈرز لے کے سپلائی کر رہے تھے، تو پکڑے گئے. تو ملک کی بھی بدنامی کی، خود بھی وہاں پہ ساری سہولتوں سے فارغ ہو گئے، اور اب وہاں پہ جو ہے وہ بدنام بھی ہوئے ہیں، ملازمتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، سہولتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اب وہاں پہ مقدمے بازی اور سزائیں بھگت رہے ہیں. تو خدا رہا اس طرح کی چیزوں سے خود بھی بچیں، اور دوسروں کو بھی منع کریں کہ بھائی لالچ بری بلا ہے، لالچ کا کوئی حاصل نہیں ہے، برے کام کا برا نتیجہ ہے. تو یہ جو بات شروع ہوئی تھی اسٹریس سے، تو ہمارے جو بینکرز ہیں، جو ہمارے فارما سیکٹرز کے سیلز ریپس ہیں، اور جو ہمارے انشورنس سیکٹر کے جو ریپس ہیں، یہ سارے بیچارے بہت انڈر پریشر رہتے ہیں. ان کے شعبوں کے لیے کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کو کچھ ریلیکسیشن ملنی چاہیے ان کے ٹارگٹس کے حساب سے اور ان کے کام کے دباؤ کے حساب سے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت دباؤ ہے، لیکن وہاں پہ کم از کم ریوارڈ تو ہے. تو یہاں پہ انہیں کچھ چیزیں اپنی بہتر کرنی چاہیے، اور اس پہ آپ بھی کوئی رائے ہو، آپ کے کوئی صلاح مشورے ہو تو ضرور دیجیے گا، اور ہم بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو مزید اپڈیٹس ہوگا وہ کسی وقت آپ کو اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے شیئر کریں گے. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے تبصرہ ضرور بھیجیے گا. بہت شکریہ.